باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو خطاب کا نہ وقت ہے اور نہ ہی موڈ بھی ہے، کیونکہ ساری باتیں قبلہ نوری صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے صف میں ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ بچپن سے ہم اس درگاہ پہ، اس خانقاہ پہ، اس مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بڑا چوٹی کا عالم، کوئی بڑا چوٹی کا عارف بندہ نہیں جو یہاں پہ نہیں آیا ہوا، نورانی صاحب سے لے کے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کی محنت ہو گئی، میرے قبلہ چشتی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آج کل جو تھوڑی سی پریشانی آئی ہے جسمانی بیماری کی وجہ سے، وہ ساری پریشانی دور فرما دے۔ دوستان گرامی، امام حسین کا سر انور نیزے پہ تھا تو دمشق کے بازار میں کسی نے یہ آیت پڑھی سورہ کہف کی کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا تھا، نیزے پہ تھا، تو آپ کا سر انور بول اٹھا، اے قرآن پڑھنے والے، میرا یہ واقعہ ان دونوں واقعات سے زیادہ عجیب ہے۔ فقہ زبان میں اللہ والے ایک چیز بیان کرتے ہیں، روحانی لوگ ایک چیز بیان کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ما بہل اشتراک، ایک چیز ہوتی ہے ما بہل امتیاز۔ اشتراک یہ ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں، ان دونوں میں کوئی ایک چیز کٹھی ہو، مشترک۔ مثلا اسلم اور اکرم دونوں حافظ ہیں، یہ ہے ما بہل اشتراک۔ لیکن اکرم حافظ تو ہے، ساتھ عالم بھی ہے، تو یہ اس کا ما بہل امتیاز ہے۔ تو سیدنا امام حسین کی، اور جب ہم اصحاب کہف کا مقابلہ کرتے ہیں تو ما بہل اشتراک یہ ہے کہ وہ بھی ظالم بادشاہ کے خلاف نکلے، اصحاب کہف والے، امام حسین بھی ظالم بادشاہ کے خلاف نکلے۔ لیکن یہاں ما بہل امتیاز حسین کا یہ ہے کہ اصحاب کہف والے لوگ ظالم بادشاہ کے خلاف نکل کے غار میں چلے گئے اور امام حسین میدان عمل میں آ گئے، اور اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کچھ بدبخت اور ملعون طبقہ آپ کو باغی کہتا ہے تو اس پہ بھی ایک سن لیں، تعریف وہ جو غیر کرے، وہ نہیں جو اپنے کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی قبول ہے، لیکن اصل تعریف وہ جو غیر کرے۔ ایک بہت بڑا جرار قسم کا یہودی، اس کا نام ہے چارلز ڈکن، وہ کسی زمانے میں فوجی رہا، ریٹائر ہوا، اس نے بعد میں تصنیف و تالیف شروع کر دی، کتابیں لکھنا۔ اب وہ فوجی تھا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا اگر آپ پہاڑی علاقے میں لڑ رہے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، سمندری علاقے میں لڑ رہے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، میدانی علاقے میں لڑ رہے ہیں تو کیا حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہونا چاہیے، کیونکہ فوجی تھا۔ اب اس نے کتابیں کھنگالتے 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 وہ جا پہنچا امام حسین کی سیرت پہ، اور امام علیہ مقام کی جب سیرت کھولی، ورق گردانی کی، تو اس کا ایک ہی جملہ ساری باتوں پہ حاوی۔ اس نے کہا جب میں نے امام پاک کی سیرت پڑھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جس شخص نے بغاوت کرنی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا جنگ پہ، جس نے بغاوت کرنی ہوتی ہے وہ اکیلے ہی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ علی اصغر بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، زین العابدین علی بن حسین بن علی بھی ہیں، اور شہزادی بی بی سکینہ بھی ساتھ ہیں، بانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ تو اس لیے دوستان گرامی، ساری زندگی یہ اصول اور کلیہ حضور کی سیرت سے پکڑ لیں، اور حیدری مسجد سے یہ پیغام لے لیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بندہ 7 جگہ پہ جس کی ہول لاکیاں بڑی سخت ہوں گی، وہاں پہ
وہ مشکل میں نہیں آئے گا. پہلا وقت نزاع. دوسرا جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے. تیسرا جب حساب کتاب ہوگا. چوتھا جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے. پھر اگلا جب حوض کوثر میں پانی پیا جائے گا. اور امام حسن فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے بابا علی سے سنی. علی فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے رسول پاک سے سنی. اور وہ حدیث کیا کہ قیامت والے دن کوثر پہ جب لوگ پانی پینے آئیں گے تو فرشتے ان کو آگ کے سنگلوں سے ماریں گے. تو سوال کریں گے لوگ یا رسول اللہ یہ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ تو پانی کے دعوے دار پانی پینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ بدبخت جن کو آگ کے سنگلوں سے مارا جا رہا ہے یہ سارے میری اہل بیت سے بغض رکھتے تھے. تو ایدری مسجد کے اس محراب اور منبر پہ ایک ہی پیغام ہے کہ کربلا کا واقعہ ساری زندگی حق اور باطل کے درمیان اس نے ڈرا لائن کر دی اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ہم حضور کے اس پیارے شہزادے کے ساتھ ہیں, ان کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نہیں. اللہ کریم یہ رونقوں کو آباد رکھے, یہ رونقیں لگانے والوں کو آباد رکھے, یہ لنگر کھلانے والوں کی خیر ہو, کھانے والوں کی بھی خیر ہو. سب حضرات ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھیں, 3 دفعہ کل شریف پڑھیں اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے ملک کر دیں. اور جو بھی کچھ یہ لکھ کے دیا گیا ہے وہ سب قبول کرتے ہیں الحمدللہ. دعا فرماؤ یا رب الراحمین یا رب الراحمین. اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا محمد سابق نورہ آخر ظہورہ رحمت للعالمین وجودہ وعلی آلہ وزواجہ وصحبہ بارک وسلم وصلی اللہ جميع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی اہل طاعتک اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وصف یبعدنا من شہادتک و محبتک مثل علی سنت والجماعت والشوق الی لقائک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ کریم جس قدر کلمات طیبات حاضرین نے نہ چیز نے پڑھے فاتحہ شریف اخلاص شریف درود پاک اور جو بھی کلام درود پاک سورہ اخلاص جتنی بار بھی پڑھ کے ملک کیا گیا جملہ کلام کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبول عطا فرما. خصوصی طور پہ یا اللہ یہ جو حسینی لنگر پکایا گیا کھلایا جائے گا جملہ طعام کو بھی اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبول عطا فرما. اپنی رحمت کے ساتھ جملہ کلام اور جملہ طعام کا زیادہ سے زیادہ ثواب عنایت فرما. یا اللہ اس کا ثواب رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین میرے اور دو جہاں کے تاجدار و مخدوم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں اظہار فرما. حضور کا طفیل تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام صحابیات طاہر ازواج محترات خصوصاً مخدومہ کائنات حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ دیگر تمام امہات المؤمنین خلفائے راشدین سیدہ صدیق اکبر سیدہ عمر فاروق سیدہ عثمان غنی مولا علی مشتبہ شاہ شیر خدا سیدہ زہرا پاک بی بی زینب پاک پنجتن پاک حضور سیدہ امام حسن پاک اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول ریحانہ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر مرتضیٰ راکب دوش مصطفیٰ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پاک ارواح کو سال فرما. امام حسین کے جمیع رفقا اور آپ کے ساتھ جان دینے والے جمیع شہداء کرب و بلا کی ارواح کو سال فرما. حضور سید الشہداء کے بیٹے جمیع بیٹے بھتیجے بانجے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے اور خصوصاً آپ کی شہزادی بی بی سکینہ پاک ان کی پاک ارواح کو سال فرما. سرکار دو عالم کے طفیل حضور غوث پاک داتا صاحب خواجہ غریب نواز خواجہ قطب پاک بابا صاحب حضرت بہاؤالدین نقشبند شہاب الدین سہروردی سیدنا عبداللہ شاہ غازی کی پاک ارواح کو خصوص یا اللہ کریم مجاہد اسلام مجاہد اہل سنت پیکر شفقت و محبت سراپا عز و انکسار قبلہ الحاج لطیف احمد چشتی صاحب کی پاک روح کو اصال فرما. آپ کے درجات کو بندی عطا فرما. آپ کی لگائے ہوئے یہ سارے بوٹوں کی خیر فرما. سارے بوٹے آباد رکھ دیں. لگائی ہوئی ساری رونقوں کو آباد فرما. خصوصیت کے ساتھ یا اللہ کریم آپ کی اہلیہ محترمہ کی روح کو اصال فرما. قبلہ الحاج قاسم چشتی صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو اس جملہ کلام اور طعام کا ثواب حیدری مسجد کی جانب سے اصال فرما. اس خاندان میں جتنے بھی لوگ با ایمان دنیا سے گئے ہیں سب کی ارواح کو اصال فرما. آستان عالیہ چشتیہ باز شریف کی اولیاء کرام خصوصاً میرے والد گرامی کی پاک روح کو اصال فرما. درجات کو بندی عطا فرما.
سرکار دو عالم کی جمی امت شرق سے غرب، شراب شمال سے جنوب، جہاں جہاں بھی با ایمان مدفون ہے، سب کی ارواح کو صالح فرما۔ یا اللہ کریم، حضور سید الشہداء کا صدقہ آج 10 محرم کا مبارک دن جمعے کے دن آیا، یا اللہ اس کے فیض و برکات ہمیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما دے، جو بیمار ہیں امام علی مقام کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سید الشہداء امام حسین پاک کے لعاب دہن کا صدقہ میرے قبلہ چشتی صاحب کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم، بغیر آپریشن کی شفا عطا فرما دے، امام علی مقام کا صدقہ خیر فرما دے۔ کئی ہفتوں سے یا اللہ کریم جمعے کی غیر حاضری مہربانی فرما، دوبارہ ممبر رسول پہ جلوہ گر ہونے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما۔ امام حسین کا صدقہ شفا عطا فرما۔ جو کسی بھی دکھ در تکلیف میں مبتلا ہے یا اللہ کریم ان کو نجات عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو امام حسین کا صدقہ معاف کرتے ہوئے ہم سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ رب اغفر انت خیر الراحمین، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، فإن من جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر کی سیدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔